بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أباسط کر دو من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون حضرات گرامی ذی وقار بزرگوں اور دوستوں پردے اندر بیٹھ کے سماعت فرمانے والی اسلامی روحانی ماں اور بہن یقیناً اس بات اندر کوئی شک نہیں ہے کہ جدو 12 بج جان ادو بندے دے کی خیال ہے ادو بندے دے 12 بج جاندے لیکن تواڈے لاہوریو 12 نہیں بجنے چاہیے تواڈے دے 2 بجے پہ توجہ ہے ہاتھ کھڑے کرو جنہ دی توجہ کوئی نہیں یہ مطلب سارے دی کوئی نہیں پھر دعا کروا دیں تو جب توجہ ہے تو تھوڑے تھوڑے قریب آ جاؤ انشاءاللہ میں سمجھ رہا کہ چوڑا دے انتظار چکڑے میں تے سنن دے انتظار چکڑے بہرحال غور کیجئے اصل مفصل جو خطاب سنانا تو ہم مخصوص ہی وہ تسی سن چکے ہو میں تو تھوڑا جا حصہ پاؤں گا تو اپنی بات ختم کر دیا گا انہاں تے حق بنتا ہے 3 بجے دا 2 بجے دا سفر شروع کیتا ہے تے 9 بجے پہنچیا تقریباً جے اتنا لمبا 5-6 گھنٹے سفر کریے تے انہاں دا حق بنتا ہے کوئی یا کوئی حصہ پا سکے بہرحال اصل تے بس تے سفر کرنا قاری صاحب جہاز تے کرنا سی انہوں نے چاہیے سی بعد کر لیتے لیکن انہوں نے آخر نہیں میں پہلا ہی کرنی میں چلو کر لین بزرگ نے اللہ انہوں تے رحمت فرمائے غور کیجئے بڑے اختصار میں چند گزارشات پہ توجہ کیجئے جو ذہن اور جو سوچ فکر سی جس عنوان پہ گفتگو دی وہ تو ہم نہیں بیان ہو سکے گا کیونکہ اس واسطے پورا ماحول اور ایک پورا ذہن ہم تو آنا بھی ذہن سوتا ہے تو میرا بھی اتنا سوچ ہے غور کیجئے صحیح البخاری اندر حدیث ہے میرے تو آج پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث دے راوی نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ فرمایا میری ساری کی ساری امت جنت اندر داخل ہوئے گی لیکن فرمایا وہ شخص جنت اندر نہیں جائے گا جیڑا شخص جنت اندر جانے تو خود انکار کر دے آواز نہیں سمجھ آ رہی ہے میری ساری کی ساری امت جنت اندر جائے گی لیکن وہ شخص جنت اندر نہیں جائے گا جڑا جنت اندر جانے تو خود انکار کر دے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیڑا ایسا بدبخت انسان ہے کیڑا بدنصیب ہے جڑا جنت اندر جانے تو خود انکار کر دے
جبکہ ہر کلمہ گو دے انسان کی عبادات کا مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ میں جنت عطا کر دے. نماز ہے مقصد یہ ہے نماز پڑھنے کا اللہ جنت عطا کر دے. اگر کوئی روزہ رکھ رہے ہیں مقصد یہ اللہ جنت عطا کر دے. زکات دے رہے ہیں بیت اللہ کا حج کر رہے ہیں مقصد کیا اللہ جنت عطا کر دے. نیکی دے عمل ہے کہ اللہ جنت عطا کر دے. گناہ تو بچنے ہیں کہ اللہ جنت عطا کر دے. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیڑا بد نصیب ہے جیڑا جنت اندر جانے تو خود انکار کر دے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ جس شخص نے میری اطاعت کی گویا جنت اندر جانے کا اقرار کر رہا ہے، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی گویا وہ بندہ جنت اندر جانے تو خود انکار کر رہا ہے. یہاں تو بند کر دے اتلا یا سیٹ کر دے بند ہی کر دے اتلا تو بہتر. گویا وہ شخص جنت اندر جانے کو انکار کر رہا ہے جڑا نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی نافرمانی کر رہا ہے. کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت در حقیقت اللہ دی اطاعت ہے. نص قرآنی ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. فرمایا جس نے پیغمبر رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کی گویا اس نے اللہ دی اطاعت کی. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا جس نے میری اطاعت کی گویا اس نے اللہ دی اطاعت کی. اور فرمایا جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے اللہ کی نافرمانی کی. سنیے اہل السنہ اہل الحدیث کا عقیدہ اور نظریہ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کرنا لازم ہے، ضروری ہے، فرض ہے. اس تو بغیر کامیابی ممکن نہیں ہے. اس تو بغیر انسان جنت اندر نہیں جائے. ایسا انسان جنت کو محروم ہو جائے گا جڑا پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی نافرمانی کرے گا، جڑا نبی علیہ السلام دی اطاعت کو انحراف کرے گا، جڑا پیغمبر دی اطاعت اور پیغمبر دی اتباع اور پیغمبر دے حکم دی پیروی اندر زندگی بسر کرے گا، وہ انسان حقیقی معنی اندر دنیا اندر بھی کامیاب ہے اور وہ انسان حقیقی معنی اندر آخرت اندر بھی کامیاب ہے. لیکن سنیے عوام الناس کے اندر ایک مغالطہ پھیلایا گیا کہ دیکھیے آل الحدیث تو نبی علیہ السلام دے نال محبت نہیں کرتے. کتے مغالطہ پھیلایا گیا کہ دیکھیے آل الحدیث ائمہ نو بزرگاں نو نہیں منتے. سنیے میرا اور میری جماعت کا عقیدہ جتنی دیر تشریف رکھو پوری توجہ نہ پورے انہماک دے نال پورے اطمینان نہ تشریف رکھیے. جس مکتبہ فکر نہ بھی تعلق ہے میں کسی دی دل آزاری دا قائل نہیں ہاں، لیکن کتاب و سنت دا پیغام کو اڑے سامنے رکھنا چاہنا. پوری توجہ نہ غور کیجیے، توجہ فرمائیے. کون کہندا کہ آل حدیث امام نو نہیں مندا؟ کون کہندا اہل حدیث پیر نو نہیں مندا؟ کون آندا اہل حدیث اولیاء اللہ دا احترام نہیں کردا؟ سنیے میرا اور میری جماعت دا عقیدہ جڑا شخص کہے کہ آل حدیث پیغمبر نو نہیں مندا، میں نہ سن اسی پیغمبر نو بھی مننے ہاں، پیغمبر دی اطاعت بھی کرنے ہاں، اسی پیغمبر دا ادب بھی کرنے ہاں، پیغمبر دا احترام بھی کرنے ہاں، اسی مصطفیٰ دی ذات دا بھی ادب کرنے ہاں، اسی پیغمبر دی ذات دا بھی ادب کرنے ہاں. آل حدیث کی عقیدت سنیے مصطفیٰ دی ذات نہ آل حدیث کا عقیدہ پیغمبر علیہ السلام دی ذات کے بارے. آل حدیث تو اتنا پیغمبر دے نال محبت معاملے اندر آگے نکل چکا ہے. اسی تے صحابہ نال محبت کرنے ہاں. مصطفیٰ کی وجہ تو ساری صدیق نہ محبت ہے، مصطفیٰ کی وجہ تو ساری سیدنا عمر نہ محبت ہے، مصطفیٰ کی وجہ تو سیدنا عثمان نہ محبت ہے، مصطفیٰ کی وجہ تو آل حدیث تھی سیدنا علی شیر خدا محبوب خدا نہ محبت ہے، مصطفیٰ کی وجہ تو سیدہ فاطمہ نہ محبت ہے، مصطفیٰ کی وجہ تو حسنین کریمان نہ محبت ہے، مصطفیٰ کی وجہ تو ازواج رسول نہ محبت ہے، مصطفیٰ کی وجہ تو سیدہ عائشہ نہ محبت ہے، مصطفیٰ کی وجہ تو سیدہ حفصہ نہ محبت ہے، مصطفیٰ کی وجہ تو سیدہ میمونہ نہ محبت ہے، مصطفیٰ کی وجہ تو ام حبیبہ نہ محبت ہے، مصطفیٰ کی وجہ تو سنی آل حدیث کا عقیدہ اہل حدیث نو مکہ پاک نہ محبت ہے، مصطفیٰ کی وجہ تو مدینہ پاک نہ محبت ہے، مصطفیٰ کی وجہ تو یہ جائے کہ آل الحدیث مصطفیٰ دا احترام نہ کرے. رب اکبر دی قسم ہے اہل حدیث تے مٹی دے اس ذرے دا بھی احترام کردا ہے جس مٹی دے ذرے تے محمد مصطفیٰ دے قدم لگے نے. آل الحدیث تے نزدیک کو مٹی صرف مٹی نہیں بلکہ ساڑھے نزدیک تے وہ مٹی جس تے مصطفیٰ نے زندگی گزاری وہ مٹی نہیں بلکہ رب دی جنت کا ٹکڑا ہے.
صحیح البخاری حدیث ہے، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، محبوب فرما گئے، فرمایا میرے حجرے کو لے کر کے میرے منبر تک جتنی جگہ اللہ دی جنت ہے ٹکڑا ہے۔ آل الحدیث کے نزدیک تو حجرہ پاک، جس حجرہ پاک کے اندر مصطفیٰ زندگی گزار گئے وہ کوئی آل حجرہ نہیں بلکہ رب دی جنت کا ٹکڑا ہے۔ جے جائے کہ اسی پیغمبر دی ذات احترام نہ کریے، اسی تو اس مٹی دا بھی حیا کرنے والے جس مٹی نے محمد مصطفیٰ دے قدم چومے، اسی تو اس پہاڑ کا بھی پیار کرنے ہیں۔ کیوں کرنے ہیں کہ مصطفیٰ فرما کے اے احد پہاڑ میرے نہ پیار کرنا، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ نہ پیار کرنا، اسی پیغمبر دی ذات نہ ادب ہے، اسی محبت اور عقیدت کیتی ہے۔ اور سنیے اہل السنہ اہل الحدیث کے الفاظ نوٹ کیجئے، رب اکبر دی قسم ہے، رب دی زمین پہ پورے وثوق نہ، پورے انہماک نہ، پورے یقین نہ الفاظ کہہ کے جانے لگا، کسی دی دل ازاری مقصود نہیں ہے، کسی مکتبہ فکر دا رب مقصود نہیں ہے۔ رب دی زمین پہ قرآن و سنہ دے دائرے اندر رہ کر کے اہل الحدیث واحد و گروہ ہے جس نے پیغمبر دی ذات کا بھی احترام کیا، پیغمبر دی حدیث کا بھی احترام کیا۔ اہل الحدیث کی وفا مصطفیٰ دی ذات نہ، اسی پیغمبر دا کلمہ پڑھنے تو بعد، آپ دی غلامی قبول کرنے تو بعد پھر اسی کسی اور نام تے نسبت اختیار نہیں کی، اسی کلمہ مصطفیٰ کا پڑھ کے پھر اپنی زندگی مصطفیٰ دے نام لگا چکے۔ ساڈا جینا مصطفیٰ واسطے، ساڈا مرنا مصطفیٰ واسطے، ساڈی زندگی دا ایک ایک لمحہ، ایک ایک پہلو اندر اطاعت تے مصطفیٰ دی، اسی ایک ایک معاملے اندر اپنے پیر اور مرشد مندے ہیں مصطفیٰ دی ذات نو، اسی آپ کا کلمہ پڑھ کے آپ دی بات ہو چکے ہیں، اسی غلام بن چکے ہیں مصطفیٰ دے۔ جڑا غلام ہوندہ ہے وہ اپنی مرضی نہیں کر سکتا، غلام تے اس تے آقا دی مرضی ہوندی ہے۔ اسی غلام آقا مصطفیٰ نے، ساڈا ایمان ہے کہ ساڈے امام بھی مصطفیٰ نے، ساڈی روح دے امام بھی پیغمبر نے، ساڈے جسم دے امام بھی ساڈے پیغمبر نے، ساڈے دل و دماغ دے امام بھی ساڈے پیغمبر نے، ساڈی نماز دے امام بھی ساڈے پیغمبر نے، تکبیر تحریمہ کو لے کر کے قیام تک بھی ساڈے قیام دے امام بھی پیغمبر نے، ساڈے رکوع و سجود دے امام بھی پیغمبر نے، ساڈے قوم و جناب تبرک دے امام بھی پیغمبر نے، جلسہ استراحت دے امام بھی پیغمبر نے، ساڈے دنیا دے امام بھی پیغمبر نے، ساڈی جنت دے امام بھی پیغمبر نے۔ اسی پیغمبر دی وفا اندر جی رہے ہیں اور ایسی وفا لے کے جی رہے ہیں۔ اسی کلمہ پڑھنے تو بعد پھر سب ہستیاں دا احترام بھی کیا، ادب بھی کیا، حیا بھی کیا۔ کون کہتا ہے آل الحدیث ائمہ دا ادب نہیں کرتا؟ سنیے میری دعوت تے غور کیجئے، آل الحدیث کا نظریہ نوٹ کیجئے، جڑا کسی امام دا، کسی سکا جناب علی محدث دا، کسی اللہ دے ولی دا حیا نہیں کرتا، آل الحدیث کے نزدیک کو بندہ مومن نہیں ہے۔ آل الحدیث کے نزدیک کو مومن نہیں، جڑا اللہ دے ولی دا حیا نہ کرے، اللہ دے ولی دا ادب نہ کرے، اللہ دے ولی دا احترام نہ کرے۔ آل الحدیث کے نزدیک رب دے ولی دا احترام کرنا، آل الحدیث کے نزدیک رب دے ولی دا حیا کرنا، یہ تے اصحاب کی سنت ہے، اسلاف کی سنت ہے۔ ولی دی شخصیت تو بہت اعلیٰ شخصیت ہے، اسی اس مٹی دا بھی حیا کرانگے جس مٹی دے ولی قدم رکھ دے۔ لیکن اعلان سنیے آل الحدیث دا، اسی آنے ادب کیجئے امام ابو حنیفہ دا، احترام کیجئے امام شافعی دا، حیا کیجئے امام مالک دا، ادب کیجئے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ دا، احترام کیجئے سب ائمہ دا، حیا کیجئے پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ دا۔ لیکن اسی آنے جسے امام دی بات پیغمبر دی حدیث کے مطابق آئے مانیے، اور کہتا ہے امام دی بات نہ مانو، میں نہ ہر امام دی بات مانیے، ہر بزرگ دی بات مانیے، لیکن جسے پیغمبر دی حدیث کے مطابق آئے اسے مانیے۔ جسے امام صاحب کو خطا لگ جائے، کیونکہ امام انسان ہے، معصوم عن الخطا نہیں ہے، امام کو غلطی ہو سکتی ہے، امام کو خطا ہو سکتی ہے، امام معصوم نہیں۔ معصوم کائنات اندر کون نے فرمایا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ معصوم نے
میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک معصوم ہے، پیغمبر کو علاوہ کوئی شخصیت معصوم نہیں، صحابہ کرام بھی معصوم نہیں، اولیاء بھی معصوم نہیں، محدثین بھی معصوم نہیں، بزرگان دین بھی معصوم نہیں، ائمہ دین بھی معصوم نہیں، لیکن ائمہ دا ادب کیجیے، اولیاء دا ادب کیجیے، احترام کیجیے، لیکن ہر بات ائمہ دی مانی ہے جڑی بات قرآن و حدیث کے مطابق مل جائے، جتھے امام صاحب کو خطا لگ جائے اسی ادب احترام نہ کمان گے، امام کو خطا لگ گئی ہے اسی کنہ دی بات مننا گے۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ سنیے مومن کون ہے؟ اللہ پاک نے اعلان فرمایا مومن وہ انسان ہے جسے سامنے پیغمبر دی حدیث آ جاوے پھر امام پیش نہیں کرتا، پھر بزرگ پیش نہیں کرتا، پھر پیر پیش نہیں کرتا، پھر گدی نشین پیش نہیں کرتا، پھر اپنی مجبوریاں پیش نہیں کرتا۔ مومن کون ہے؟ جڑا حدیث آن تو بعد پھر برادری کی مجبوریاں پیش نہ کرے۔ مومن کون ہے؟ جڑا حدیث آن تو بعد پھر رشتہ داراں دے عذر پیش نہ کرے۔ حدیث آن تو بعد پھر چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ یوں یہاں پیش نہ کرے۔ مومن ہوئے پھر حدیث آن تو بعد اعلان کر دے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ مومن ہوئے جدے سامنے حدیث مصطفیٰ آ جائے، مومن ہوئے جڑا حدیث سنے تے فوراً عمل کر لے۔ کی خیال ہے مومن کون ہے؟ جڑا حدیث سنے تے فوراً تے جڑا حدیث آن تو بعد عمل نہ کرے دسو مومن ہے بے؟ کی خیال ہے؟ کچھ بولو مومن ہے؟ اچھا اس طرح ایک اور آسان انداز نہ گزارش کرنا، ایک طرف نبی پاک کی حدیث آ جاوے، دوسری طرف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول آ جاوے، جڑا پیغمبر دی حدیث چھوڑ کے امام صاحب دی بات من لوے تو سو مومن ہے وے؟ اہل سنت بھی کبھی اہل حدیث بھی کبھی وہ مومن نہیں۔ جڑا ایک طرف پیغمبر دی حدیث آ جائے، دوسری طرف امام مالک شافعی احمد بن حنبل کا قول آ جاوے، جڑا پیغمبر دی حدیث چھوڑ کے امام دے قول نو مننے تو سو مومن ہے وے؟ تے جے ایک بنے نبی پاک دی حدیث آ جائے تے دوجے بنے ائمہ دا قول آ جائے، جڑا حدیث نو چھوڑ کے امام دا قول مننے تسی آپ آندے ہو مومن؟ کچھ ہی بولو وہ مومن ہے؟ تے جڑا نبی پاک دی حدیث چھڑ کے امام دی مننے کو مومن، تے جڑا حدیث مصطفیٰ دی چھوڑ کے شیطان دی مننے کو پکا مومن ہوئے گا۔ کی خیال؟ جڑا مصطفیٰ دی حدیث چھوڑ کے امام دی مانے وہ مومن نہیں، تے جڑا حدیث چھوڑ کے شیطان دی مانے وہ کتوں مومن ہے؟ ہن ویکھیے اگر تواڈے تے مومن کیڑا کیڑا ہے؟ حدیث میں پڑھا گا جڑا تے مان لے گا سمجھ آ جائے گی کہ مومن ہے، تے جڑا نہ مانے وہ پھر فیصلہ آپ کرنا، حدیث میں پڑھ دینا۔ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلوہا، داڑھی نو معاف کر دو۔ نبی پاک دا فرمان ہے، نبی پاک کی حدیث ہے، صحیح البخاری کی حدیث موجود ہے، نبی پاک نے فرمایا داڑھی نو معاف کر دو۔ جڑا آج حدیث سن کے اس تے عمل کر لے رہا سمجھا گا مومن ہے، تے جڑا حدیث سن تو بعد پھر داڑھی مڈواوے، پھر داڑھی کٹواوے، وہ فیصلہ اپنے گریبان اندر جان کے خود کرے مومن ہے یا نہیں۔ جڑا جڑا وعدہ کرے آج تو بعد میں داڑھی نہیں مڈواواں گا، نہیں کٹواواں گا، پتہ چلے واقعہ مصطفیٰ دا غلام بیٹھا، پیغمبر دا محب بیٹھا، پیغمبر دی سنت نہ وفا دا اعلان تسی کر دو۔ رب ذوالجلال دی قسم ہے، سنت نہ محبت کر کے تے دیکھو تے خواہش دل اندر پیدا کر لو، اللہ تیرے پیغمبر دی سنت رکھن دا وعدہ کر رہا، جے اللہ خواب کے محبوب دا دیدار عطا کرن تے بھی قادر ہے۔ جیڑا جڑا وعدہ کرے آج تو بعد داڑھی نہیں مڈواواں گا، جیڑی دل دی تمنا ہے، خواہش ہے، جیڑی آرزو ہے وہی سوچ لے تے پیغمبر دی سنت دا وعدہ کر لے، انشاءاللہ اللہ وہی آرزو پوری کر دے۔ جیڑا مومن ہے پھر پتہ لگے آ ہاں جی تو ہے اگے کٹاندے ہو اٹھ کے کھڑے ہو پتہ لگے تو پروگرام دا مقصد پورا ہو، ماشاءاللہ اگے مڑواندے ہو
آج تو بعد مڑوانی کوئی نہیں، کٹوانی بھی نہیں، پکی رکھنی انشاءاللہ، آئندہ سال میں دیکھنا ہے انشاءاللہ۔ تساں بھی یہ دو ہو گئے ہیں، تہاڈی جان تو چھٹنی جو 5 دن پاک پورے ہو رہے، دو ہو گئے ہیں، بس انشاءاللہ جدوں 5 پورے ہو گئے ادو تہاڈی جان چھٹے، تہاڈی خوش قسمتی ہے کہ ہن 5 منٹاں دے دو یا 50 منٹاں دے دو۔ فرمایا انما کان قول المؤمنین، وہ گل رہ گئی، فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ مومن ہوے جڑا حدیث آن تو بعد فوراً عمل کر لے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے دروازے پہ دستک ہوئی ہے، محبوب علیہ السلام نے دیکھا کون؟ فرمایا محبوب جی تہاڈا صحابی ہاں۔ فرمایا کیویں آیا ہے؟ فرمایا محبوب جی اے روم سپر پاور دے دو قاصدان نے تہاڈے نال ملاقات کرنا چاہندے نے۔ نبی علیہ السلام نے جدوں انہاں دوواں ول ویکھیا وے دوواں دے چہرے تے داڑھی کوئی نہیں، نبی علیہ السلام نے فوراً اپنا چہرہ مبارک دوجے بنے پھر لیا ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے انہاں ول ویکھنا بھی پسند نہیں کیتا جنہاں دے چہرے تے پیغمبر دی سنت موجود کوئی نہیں، جڑا داڑھی مڈواندا ہوئے وہ شوق اندر پھردا ہوئے کہ مینوں قیامت نوں پیغمبر دی شفاعت نصیب ہو جائے گی، نہیں کہ نصیب ہوئے گی پیغمبر دی شفاعت، جڑا داڑھی مڈوا کے سنت قتل کروا کے پھردا ہوئے وہ اس خواہش تمنا اندر ہے کہ حوض کوثر دا جام نصیب ہو جائے گا، نہیں حوض کوثر دا جام نصیب ہوئے گا، جڑا سنت قتل کرواندا ہوئے وہ پیغمبر دی مخالفت کردا ہوئے۔ اور اللہ دے بندو اگر آج کوئی غصے اندر کہہ دے، آج کسی نہ لڑ پو جھگڑ پو تو غصے اندر کہہ دے میں تیری داڑھی موڑ کے رکھنا نہیں ہے، بندے اس الفاظ کو قتل کر دے۔ اگر کوئی غصے اندر آ کے کسی نو کہہ دے میں تیری داڑھی موڑ دے نہیں ہے، لوگ قتل کر چھوڑ دینے، جان میرے اندر کہنے میری داڑھی نو قتل کیتی ہے۔ اور اللہ دے بندو اور غیرت مندو سمجھدارو عقل مندو جدو جا کے سویرے سویرے نائی نو 50 روپے جیب چو دے کے آندے شاباش اس طرح پڑھتے چودھری دی داڑھی موڑ دے سوٹ نالی۔ اگر داڑھی بنوا کے پیغمبر دی سنت دی مخالفتی کرنی سی کم از کم کوئی ہجائی کر لیندے، اے سنت دے بال مڈوا کے نالی بھی روڑنے سن۔ یہودی پیغمبر کی توہین کرے تو یہودی ہے، اس کے خلاف ریلیاں بھی ہیں، اس کے خلاف آواز بھی ہے۔ کوئی ہندو کوئی سکھ عیسائی پیغمبر کی ذاتی یا باطی توہین کر دے وہ دے خلاف قانون حرکت اندر لے آندے نعرے نے۔ اگر اسلام قبول کر کے کلمہ پڑھ کے تو پیغمبر کی سنت استہزاء کرے، تو پیغمبر کی سنت کی بے ادبی کرے، تو پیغمبر کی سنت نو مڈوا کر کے نادی دی نظر کرے، بتلا تیرے اندر ایمان موجود ہے یا نہیں؟ حدیث سن لیجئے، فیصلہ خود کیجئے۔ سنن ابن ماجہ اندر حدیث موجود ہے، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد، محبت نہ پیار نہ درود پاک پڑھیے، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی علیہ السلام کی زندگی دے آخری ایام میں توجہ فرمانا، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جی محبوب جی، فرمایا میرے صحابہ میں دنیا تو جا رہا ہوں، میں دنیا تو جا رہا ہوں، ان قریب میرے تے موت کا پیغام آ جائے گا، میرے تے پیغام حق ہو جائے گا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افائن ماتا افائن ماتا افائن ماتا افائن ماتا افائن ماتا، اگر مصطفیٰ وفات پا جاون فرمایا ان قریب میرے تے پیغام پورا ہو جائے گا، افائن ماتا قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ فرمایا ان قریب میرے صحابہ پیغام میرے تے پورا ہونے والا ہے، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افإن مت فهم الخالدون۔ ان قریب پیغام پورا ہونے والا ہے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔
نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ ان قریب میں دنیا تو ٹر جاواں گا. فرمایا میرے صحابہ پھر قیامت والے دن میں حوض کوثر تے بیٹھ کے اپنی امت دا انتظار کراں گا. اس حدیث کو پوری توجہ نہ سننا, ان الفاظ پہ غور کرنا. نبی پاک کی فرما رہے ہیں ان قریب میں دنیا تو ٹر جاواں گا, پھر میں حوض کوثر تے تہاڈا اپنی امت دا انتظار کراں گا. کیڑا حوض کوثر؟ انا اعطینا کل کوثر, انا اعطینا کل کوثر. فرمایا میں حوض کوثر تے تہاڈا انتظار کردا ہواں گا. کتے یاد ہے مراد علیہ السلام حافظ عبداللہ صاحب شیخ پوری رحمہ اللہ فرمایا کرتے سن قیامت دا دن ہوئے گا جدوں نبی پاک دے سامنے حوض کوثر تے جاواں گے, ابو اپنے ہتھاں اندر پیالے پکڑے ہون گے. نبی پاک نے فرمایا سی حوض کوثر تے برتن پہ ہون گے, سونے تے چاندی دے برتن ہون گے, میں انہاں برتناں اندر پانی پلاندا ہوواں گا. کئی خوش نصیب ایسے بھی آن گے جنہاں نوں نبی پاک اپنے ہتھاں دے نال بک دے نال پانی پلاواں گے. سلسلہ حدیث سید حدیث آندی ہے, نبی پاک نے فرمایا قیامت کا دن ہوئے گا, فرمایا میری امت دے علماء آن گے دین واسطے مارا کھانے والے, دین واسطے تکلیفاں برداشت کرنے والے, دین واسطے دکھ برداشت کرنے والے, دین واسطے جانا قربان کرنے والے, دین واسطے سفر دیاں سہولتاں برداشت کرنے والے, دین واسطے لوگاں دے تانے تے میلے برداشت کرنے والے. نبی پاک نے فرمایا قیامت والے دن میری امت دے علماء آن گے تے سیدنا معاذ بن جبل دی قیادت اندر ہون گے. سلسلہ صحیح اندر امام البانی رحمہ اللہ حدیث لے آئے ہیں. نبی پاک نے فرمایا میں اپنی امت دے ان علماء کو اپنے بک دے نال ہتھاں نال پانی پلاواں گا. حافظ عبداللہ صاحب شیخ پوری رحمہ اللہ فرمایا کرتے سن قیامت دا دن ہوئے گا, اللہ پاک دے پیغمبر تشریف فرما ہون گے جدوں اسی حوض کوثر دا جام پین واسطے جاواں گے. جے نبی پاک پیالے اندر پانی پلان لگے اسی عرض کراں گے محبوبہ اج پیالہ رکھ دے وہ, اج اپنے پیارے ہتھاں تے اندر پانی بھر لو تے سانو ہونڈ ہتھاں تے لا کے پانی پین دے وہ. پھر محبت دے اندر پیار دے اندر حافظ صاحب نے فرمایا زمزم دے پانی اندر لذت اس وجہ سے نہیں ہوے گی وہ برف نال ٹھنڈا ہوئے گا. جناب علی حوض کوثر دے پانی دے اندر اس وجہ سے لذت نہیں ہوئے گی وہ برف نال ٹھنڈا ہوئے گا. اس وجہ سے حوض کوثر دے پانی اندر ذائقہ زیادہ نہیں ہوئے گا کہ وہ دودھ نال سفید ہوئے گا, وہ شہد نال میٹھا ہوئے گا. حافظ صاحب فرمایا کرتے سن سارے ذائقے اس اندر ہون گے, پین والے اسی ہوواں گے, پلان والے محمد مصطفیٰ ہون گے. انا اعطینا کل کوثر. نبی پاک نے فرمایا سننا توجہ نہ اس حدیث نو, نبی پاک نے فرمایا میں حوض کوثر تے اپنی امت دا انتظار کردا ہوواں گا. تے نبی پاک نے فرمایا ویکھنا میرے امتیو خیال کرنا کتے ایسا نہ ہوئے میں تہاڈا انتظار ہی کردا رہ جاواں تے تسی نہ آوو. تے رب فرمائے محبوبہ جنہاں دے انتظار چ بیٹھے ہو وہ تے جہنم تے پہنچ گئے نے. اس حدیث نو سمجھنا ہو ایک مثال سے غور کیجئے. بندے نے اپنی بیٹی دا اپنی بہن دا نکاح رکھیا ہوئے, شادی دا دن طے ہوئے, رخصتی دا دن طے ہوئے, حال بک کیتا ہوئے, 8 بجے دا ٹائم ہے, حال دے اندر سارے رشتہ دار بھی جمع, حال دے اندر ساری برادری جمع ہو جائے, مولوی صاحب نکاح واسطے تشریف لے آن, بچی نو بھی تیار کر کے لے آندا جائے کہ بس اور 10-15 منٹ تک آدھے گھنٹے تک برات آ جائے گی تے نکاح ہو جائے گا, اسی بچی نو رخصت کر دیں گے. سارے حال اندر جمع ہون تے 8 بجے برات دی آمد دا ٹائم ہوئے, 7:30 بجے فون آ جائے اسی تواڈے نکاح نہیں کرنا, اسی تواڈی بچی اپنا بچہ بیانا ہی کوئی نہیں. دسو اس باپ دی اس بھائی دی حالت کیفیت کیا ہوئے گا؟ باپ خوش ہوئے گا, بھائی خوش ہوئے گا. باپ اور بھائی جیون جو کہ نہیں رہن گے برادری اندر. اور حدیث سنو, نبی پاک نے فرمایا میرے امت دے لوگوں میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کے کہنا ہوا میں کتے ایسا نہ ہوگے میں حوض کوثر دے بیٹھا تہاڈا انتظار کرتا ہوا تسی نہ آوو. پھر رب تعالیٰ میں فرماون محبوبہ جنہاں دے انتظار اندر بیٹھے ہو وہ تے دنیا اندر تہاڈی نافرمانی کردے رہے نے,
وہ تے جہنم اندر پہنچ چکے نے تہاڈی نافرمانی دی وجہ تو تسی کنا دا انتظار کر رہے ہو؟ اگلے الفاظ اس کو ثقیل نے یہ الفاظ ضرور یاد رکھنا. نبی پاک نے فرمایا میری امت دے لوگوں دیکھنا مینوں رب دے سامنے شرمندہ نہ کر دینا. فرمایا دیکھنا کہیں مینوں رب دے سامنے شرمندہ نہ کر دینا. میں حوض کوثر تے تھوڑے انتظار اندر بیٹھا ہوا اور تسی نہ آؤ. فلا تسودوا وجہی. سننے میں ماجہ دے الفاظ نے فلا تسودوا وجہی. تسودوا وجہی حضرت عثمان صاحب تشریف فرما نے پوچھئے معنی تسودوا وجہی دا معنی کیا ہے؟ اگر میں لفظی ترجمہ کرا ہر زبان پکار اٹھے ہائے ہائے پیغمبر دی توہین دے الفاظ کہہ دیئے تسودوا وجہی دا معنی کیا ہے؟ ابن ماجہ کھولیے تسودوا وجہی دا معنی پڑھئے. میں محتاط معنی کر رہا جنہیں تو کسی نے کوئی دل ازاری نہ ہوئے. محبوب فرما کے تسودوا وجہی فرمایا کہیں ایسا نہ ہوئے کہ تسی میری نافرمانی کے اندر زندگی گزارو اور قیامت والے دن میں حوض کوثر تے تہاڈا انتظار کرتا رہا تسی نہ آؤ. اور رب فرمائے محبوبہ جنہاں دے انتظار اندر بیٹھے ہو کے آن گے تے حوض کوثر دا جام پلاواں گا وہ تے تہاڈی نافرمانی دنیا وچ کر دے رہے ہن جہنم دا ایندھن بن کے جہنم اندر پہنچ گئے. محبوب نے فرمایا تسودوا وجہی دیکھنا میرے امتیوں کتے میں رب دے سامنے شرمندہ نہ کرنا. تے کیڑا جڑا مصطفیٰ نو شرمندگی تو بچائے گا وہی ہے جدے بارے قرآن کے اندر فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. کیڑا خوش نصیب جڑا پیغمبر دی سنت دا وعدہ کرے آج تو بعد نہیں کٹانی آج تو بعد نہیں مڑوائی. کئی بندے اس کو نہیں ہاتھ کھڑا کرتے مولوی جی ہجے بیاہ ہونا ہے جدو بیاہ ہوئے میرا پھر سوچا اللہ دے بندو میں کہنا ہونا کدے کدے مولویاں دی داڑیاں پوریاں اللہ دی رحمت نہ دسو کیڑا مولوی جی دا بیاہ نہیں ہویا دو تین دن کی تھی بیٹھے. کئی بندے اس کو داڑھی بنوائے حضرت یہ داڑھی نہ چہرہ سونا نہیں لگتا. اللہ کے بندوں کچھ حیا کیجئے ساری کائنات دے حسین چہرے ایک طرف رکھ لو محمد مصطفیٰ دے جوتے دے نیچے لگنی والی مٹی دے زبان کر دیئے حق کا لار نہیں ہوئے گا. کائنات اندر سب تو خوبصورت ترین چہرہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کائنات دے سب تو خوبصورت ترین چہرے تے داڑھی موجود ہے. ایک روایت پسند سے پیش کر دو مصطفیٰ نے کدے زندگی در ایک بری داڑھی مڑوائی ہوئے کدے خط کروایا ہوئے کدے جا کے تھریڈنگ کروائی ہوئے. ایک روایت پسند سے تسی پیش کر دو جڑا پیش کر دے میں منن واسطے تیار. تجھے پیش نہ کر سکو تو پھر پیغمبر دی نافرمانی چھوڑ کے آئیے. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. چاہتا حدیث پہ غور کیجئے اور میں اپنی بات ختم کرنے لگا. حدیث پاک صحیح مسلم دے اندر حدیث دی راویہ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا امیر معاویہ دی ہمشیرہ محترمہ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زوجہ محترمہ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ فرما دیا میں میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ ایک دن تے رات دے اندر 12 رکعت پڑھے گا. نبی پاک نے فرمایا جیڑا مرد جیڑی عورت دن تے رات دے اندر 12 رکعت پڑھے گا نبی پاک نے فرمایا اللہ پاک کو جنت بھی دے گا جنت اندر محل بھی عطا کرے گا. سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ فرما دیا نے نبی پاک فرما کے جیڑا 12 رکعت اہتمام کرے گا اللہ جنت بھی دے گا جنت دے اندر
اندر اللہ محل بھی عطا کرے گا تو کیڑی 12 رکعت نے اما جی ام حبیبہ فرمایا نے نبی پاک نے فرمایا 2 رکعت فجر دے فرض تو پہلے فجر تو پہلے والیاں 2 سنتا 4 زور دے فرض تو پہلے والیاں سنتا 2 زور دے فرض تو بعد والیاں سنتا تے 2 مغرب دے فرض تو بعد والیاں سنتا اور 2 عشاء دے فرض تو بعد والیاں سنتا تے ٹوٹل 12 رکعت نے نبی پاک نے فرمایا جڑا پڑھے گا اللہ جنت بھی دے گا جنت اندر محل بھی عطا کرے گا سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ فرماندیاں نے اس نو مومن کہندے نے اس نو اہل سنت کہندے نے اس نو اہل حدیث کہندے نے اس نو ایمان کہندے نے اما جی ام حبیبہ فرماندیاں نے جس دن تو میں حدیث پاک نبی پاک کو سنی ہے ساری زندگی گزر چلی ہے میں کدے 12 رکعت نہیں چھوڑیاں پر مزے دی باتیں ہوئے اما جی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو حدیث پیغمبر بیان کی ہے اما جی ام حبیبہ دے کولوں حدیث سنی ہے عمر بن انبسہ رحمہ اللہ نے عمر بن انبسہ فرماتے ہیں جس دن تو میں حدیث پاک سیدہ ام حبیبہ کو سنی ہے نبی کدے 12 رکعت نہیں چھوڑیاں عمر بن انبسہ نے آگے حدیث بیان کی ہے امام جناب علی عمر بن اوس رحمہ اللہ علیہ عمر بن اوس فرماتے ہیں میں جس دن تو حدیث اپنے استاد انبسہ رحمہ اللہ کو سنی ہے نبی کدے 12 رکعت نہیں چھوڑیاں ان آگے حدیث بیان کی ہے امام نعمان بن سالم رحمہ اللہ عنہ امام نعمان بن سالم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس دن تو میں عمر بن اوس دے کولوں حدیث سن لئی ہے اس دن تو میں کدے 12 رکعت نہیں چھوڑیاں تے ہن حدیث تانوں میں بیان کر رہا تے اسی کدے 12 رکعت پڑھیاں اج کیڑا جنے اج دن دے اندر فجر تو پہلے دی 2 سنتا زور تو پہلے دی 4 زور تو بعد دی 2 مغرب تو بعد دی 2 عشاء تو بعد دی اج کیڑا خوش نصیب ہے جنے 12 رکعت پڑھیاں یہ چند افراد ہے باقی رمضان آ رہا ہے میری چاہت تھی اگر وقت آغاز میں مل جاتا استقبال رمضان کیسے گزارے اس عنوان پہ بات کرتا اللہ دے بندو عزم کیجئے رمضان المبارک کی تیاری کیجئے مہمان آ رہا ہے رکھتا ہو سکتا دوبارہ زندگی اندر مہینہ نصیب نہ ہو سکے بے شمار ایسے افراد سے ہم جڑے پچھلے رمضان المبارک اندر کسی مسجد اندر نمازی ہوں گے تو آڑے عزیز و اقارب دنیا اندر جو موجود ساڑی اس رمضان اندر نہیں کوئی علم نہیں کہ آئندہ رمضان ساڑی زندگی اندر نصیب ہوئے گا یا نہیں اس ماہ مقدس لی عزم کیجئے پوری تیاری کیجئے ارادہ کیجئے آج کو پختی اختیار کیجئے کہ رمضان المبارک اندر بالخصوص اور باقی تمام مہینے اندر ساری زندگی بالعموم کبھی 12 سنتا نہیں چھوڑا گے کیڑا وعدہ کرتا کہ انشاءاللہ آج کو بات سنتا نہیں چھڑا گے اے اندیشو وہابیو تسی بھی نفل چور بن رہے ہو نفل چور جو اہل حدیث ہوتا ہے وہ نفل چور نہیں ہوتا جو اہل حدیث ہوتا ہے وہ سنتوں کا چور نہیں ہوتا فرضہ تو سلام پھردہ تے نماز کو بعد اذکار بھی نہیں کر دے فوراً ڈڑکی لاؤ دے ہو سنتا تم چھوڑ چکے اسی واسطے لوگاں نے تسی سنتا نہیں پڑھ دے اللہ دے بندو تم وہ رب کی زمین پہ پیغمبر کی ایک حدیث کے وارث بتلاؤ اگر تم سنت کی حفاظت نہیں کرو گے تو کون کرے گا رسول اللہ فرما کے صحیح مسلم اندر نبی پاک نے فرمایا پادال اسلام غریبا واسا یعود غریبا طوبى للغرباء نبی پاک نے فرمایا جیڑا اس دور اندر جدو لوگ حدیث نو مٹانا چاہتے ہوں کسی سنت نو ختم کرنے تے عدم کر لیں یا کوئی سنت مٹی نظر آتی ہوئے فرمایا جیڑا بندہ اس دور اندر میری حدیث نو میری سنت نو عام کرے سنت تے ڈٹ جائے حدیث تے ڈٹ جائے مصطفیٰ فرما کے اس واسطے جنت دی خوشخبری ہے بے شمار ایسی سنن اور ایسے اعمال معاشرے اندر موجود نے جڑے ناپید ہوندے نظر آ رہے ختم ہوندے نظر آ رہے دوری اذان ہے حدیث اندر موجود ہے اہل حدیث مساجد اندر بھی اس کی آواز آنا کب ہوگی پہلے حدیث کو چاہتو پیغمبر دیئے کہ حدیث واسطے پہلے سنت لوگوں چاہتیے ایک ایک حدیث سے صحیح نو ایک ایک صحیح حدیث سے پیغمبر نو عام کیجئے اس پہ عمل کیجئے تاکہ امت دے سامنے منکرین حدیث دے سامنے دشمنان دے حدیث دے سامنے پیغام جائے کہ جب تک رب کی
زمین تے اہل حدیث دا اہل سنت دا ایک بھی بچہ زندہ ہے پیغمبر دی حدیث نو نہ جھکنے دیاں گے نہ مٹنے دیاں گے جان جاندی ہے جائے مال جاندہ ہے جائے بچے ذبح ہوں گے ہو جان اولاد قربان ہوں دی ہے ہو جائے تن من تن کٹ سکتا ہے لیکن جب تک رب دی زمین تے ایک بھی اہل حدیث ایک بھی اہل سنت دا فرزند زندہ ہے اسی پیغمبر دی حدیث نو مٹنے نہیں دیاں گے موجم الکبیر للطبرانی اندر حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس دور اندر میری سنت سے عمل کرنا مشکل ہو جائے فرمایا جڑا اس دور اندر ڈٹ جائے میری سنت سے عمل اندر جڑا اس دور اندر جس دور اندر لوگ حدیث کو مٹانے دے اندر آگے ہو جڑا اس دور اندر اس پر فتن دور اندر استقامت اختیار کرے ڈٹ جائے پیغمبر کی حدیث و سنت لے کے کھڑا ہو جائے اس تے عمل کرے اس کو کھلائے محبوب نے فرمایا اللہ اس کو 50 صحابہ اکرام دے برابر درجہ عطا کرے 50 صحابہ دے برابر ثواب ملے گا جدو ویکھو لوگاں اندر جڑی سنت گھٹ دی نظر آوے تسی اس تے زیادہ عمل اندر ڈٹ جاؤ آج تو بعد سنتا چھڑنیاں سنتا دے چور بننا نہیں بننا تے جے پڑھو گے تے پھر اعلان انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون سننے ابی داؤد دے اندر روایت آندی ہے سیدنا جابر بن سلیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اس طرح مدینہ پاک اندر گزر رہا میں دیکھا ایک شخصیت تشریف فرما لوگ انہاں دے ارد گرد بیٹھے ہیں کہ جو بات کہہ رہے ہیں لوگ بڑے ادب نال سن بھی رہے ہیں من بھی رہے ہیں میں پوچھا کون پتہ چلے اللہ کے رسول میں قریب آیا بیٹھ کے اختصار میں روایت عرض کر رہے ہیں بیٹھ کر کے نبی علیہ السلام نے کچھ سوال و جواب ہوئے ہیں پھر سیدنا جابر بن سلیم رضی اللہ تعالی نے کلمہ پڑھے ہے اسلام قبول کیتا ہے اسلام قبول کرنے تو بعد سیدنا جابر بن سلیم رضی اللہ عنہ فرمان لگے محبوب جی میں نے کوئی نصیحت فرما دو نبی پاک نے فرمایا جابر جی محبوب جی فرمایا کدے کسی نو گالی نہیں دینی کدے کسی نو گال نہیں کرنی سیدنا جابر بن سلیم فرماندے نے جس دن تو میں حدیث پیغمبر سن لئی ہے مومن اس نو کہندے نے ایمان والا اس نو کہندے نے غلام مصطفی اس نو کہندے نے سیدنا جابر بن سلیم رضی اللہ عنہ فرماندے نے جس دن تو میں حدیث پیغمبر سنی ہے اے جابر نبی پاک نے فرمایا جابر بن سلیم کدے کسی نو گالی نہیں دینی سیدنا جابر بن سلیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں زندگی گزر چلی ہے لیکن میں جابر بن سلیم نے انسان سے انسان رہے میں کدے کسی جانور کو بھی گالی نہیں دیتی اور ماں نو گالیاں دینے والوں باپ نو گالیاں دینے والوں اور بیٹیاں نو گالیاں دینے والوں ذرا ذرا کی بات پہ دکان پہ بیٹھ کے ملازم نو نوکر نو گالی دینے والوں سنو نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن مسلمان نو گالی دینا فاسق انسان دا کام ہے مسلمان دینا جھگڑا کرنا کفر ہے گالی دینا فسق ہے اور لڑائی کرنا جھگڑا کرنا کفر ہے گالی دینا حرام ہے اور اللہ دے بندو جابر بن سلیم نے حدیث سنی پھر ساری زندگی انسان تو انسان رہے کسی جانور کو بھی گالی نہ دی تسی مار باپ نو گالیاں دیندے ہو عزم کیجئے رمضان تو پہلے عزم کیجئے اللہ دے بندو رمضان مبارک اس مہمان کا پکیزہ بن کے استقبال کیجئے آخری الفاظ سنی اور بات ختم کرنے لگا میں عرض کر رہا اللہ دے بندو اس مہمان کا پکیزہ بن کے استقبال کیجئے کوئی خصوصی مہمان تھوڑی طرف آنا ہے نا صبح تو سوائیاں بھی ہوں دیا نے اڈل مہمان آنے ہوں سارے کپڑے ہفتہ پہلے دھوڑے شروع کر دیں فلاں دن مہمان آ رہے ہیں آپ بھی اس دن بڑے خوش بارشوں کے صاف جوتا صاف کپڑے پہن کے مہمانوں کے استقبال لی کھڑے ہوں گے تو اللہ دے بندو رب دا مہمان آ رہے ہیں اس نو بھی صاف ہو کے پاک ہو کے اس کی قدر کیجئے اس کا استقبال کیجئے جس کے اندر شرک کا گند موجود ہے اور شرک تو پاک ہو کے رمضان کا استقبال کیجئے کوئی چھلا کوئی کڑا کوئی دھاگا کوئی کڑا مشکل کشا حاجت روا نہیں ہے ایک چھلے کڑے تمیزاں دے اعتماد چھوڑ کے اینا جناب علی شرکیات تو پاک ہو کر کے شرک تو پاک ہو کے رمضان کا استقبال کیجئے بدعت دے گند تو پاک ہو کے رمضان کا استقبال کیجئے جھوٹ دے گند تو پاک کیجئے اپنی زبان نو پھر رمضان کا استقبال کیجئے گالیاں دی عادت ہے اس نو چھوڑیے پھر رمضان کا استقبال کیجئے گانے اور موسیقی سننے دی عادت ہے اس نو چھوڑیے پھر رمضان کا استقبال کیجئے تیرے دل اندر مسلمان دے بارے کینہ موجود ہے بغض موجود ہے حسد موجود ہے اپنے دل نو کینے حسد بغض تو
پاک کیجئے پھر رمضان دا استقبال کیجئے اپنے وجود نو گناہاں دے غم تو پاک کیجئے پھر رمضان مبارک دا استقبال کیجئے تیرے دل دے اندر باپ دی ناراضگی موجود ہے ماں دی ناراضگی موجود ہے رشتے داروں دی ناراضگی موجود ہے بہنوں دی ناراضگی موجود ہے پہلے معافی مانگیے سلو کیجئے صلہ رحمی کیجئے پھر رمضان دا استقبال کیجئے جڑا گندے دل نہ گناہ والا رمضان دا استقبال کرے گا اس کو رمضان فائدہ نہیں دے گا رمضان اندر اگر چاندے اللہ نیکی قبول کرے عبادات قبول کرے رمضان اندر نماز پڑھنے اندر قرآن دی تلاوت دے اندر تہجد اندر تراویح دے اندر قیام اللیل دے اندر سکون نصیب ہوئے اللہ تو انہوں رمضان اندر سکون جاسمی سکینت عطا کر دے پھر جناب میری نیکی دا پیغام بعد اندر ہے نماز بعد اندر فائدہ کرے گی روزہ بعد اندر فائدہ کرے گا تلاوت بعد اندر فائدہ کرے گی پہلے اپنے جسم تو ایک گناہوں دا زنگ اتاریے گناہوں دی پلیدگی دور کیجئے گناہ دا کم دور کیجئے داڑھی مڈوانے جیسی بری بیماری پورا کم برا موجود ہے اس نو چھوڑیے پھر روزہ رکھیے جڑا حدیث کا اعلان میں انکار کرے جڑا جناب علی جان بوجھ کے حدیث کا منکر بن جائے جڑا نماز چھوڑے پھرے جڑا بے نماز ہے اور رمضان کا استقبال کرے نہیں پہلے اپنے آپ کو گناہ دے گم کو پاک کیجئے پھر رمضان کا استقبال کیجئے اللہ کو دعا ہے اللہ میری اور تمہاری اصلاح فرما دے اللہ میں اور تمہیں زندہ رکھے مصطفیٰ دی محبت اندر زندہ رکھے اسی دے موت عطا فرما